إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، آج کل سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بدزبانیاں کی جاتی ہیں اور نازیبا کلمات ان کے تعلق سے کہے جاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کا اہل نفاق میں، منافقوں نے ہمیشہ سے ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے اور ان پر الزام تراشیاں کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، جن سے آپ سب زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے. آپ کے زمانے میں منافقوں نے الزام لگایا، نعوذ باللہ، آپ کے اوپر زنا کا الزام لگایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کی برات نازل فرمائی اور ان کو پاک قرار دیا، اور سورہ نور کے اندر کئی آیتیں اللہ رب العالمین ان کی شان کے تعلق سے اتاری. یہ آیتیں قیامت تک باقی رہیں گی اور ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور ان آیتوں کی تلاوت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اس کے بعد سے جو بھی صحابہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے دشمن ہوں، صحابہ کے دشمن ہوں، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، انہوں نے ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازیبا اور غلط باتیں کہی ہیں. بلکہ آج بھی جو روافظ ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، وہ آج بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا تھا. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، آل بیت کی طرف اپنے آپ کی نسبت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی تھی، آل بیت میں بیویاں بھی داخل ہوتی ہیں، بلکہ سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں. ان کے اوپر ہمیشہ سے لوگ الزام لگاتے رہے ہیں اور آج بھی لگاتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی مکہ اور مدینے پر تو ہم کیا کریں گے؟
ہم وہاں سے ان کو نکال کر کے عائشہ کو رجم کریں گے اور ان کو سنگسار کریں گے، کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت اور برباد کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے، لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دے۔ جو لوگ ام المومنین صدیقہ کائنات ہمارے نبی کی زوج مطہرہ، جن کی پاک دامنی اور عفت اور عصمت کی گواہی عرش والے نے دی، رب العالمین نے دی، ان کی ذات پر اس طرح کے الزام تراشی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے برباد کر دے، اللہ انہیں غارت کر دے۔ آج اگر کوئی ہماری بیوی پر الزام لگائے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا، ہماری ماں پر الزام لگائے، ہماری بیٹی اور بہن پر الزام لگائے، کتنا غصہ آئے گا۔ اور یہ تو دنیا میں کروڑہا کروڑ اربہا ارب مسلمانوں کی ماں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس سے عائشہ کا مقام بلند ہوتا ہے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ جب کسی غیبت کی جاتی ہے اور کسی کے اندر نہ پائی جانے والی برائی جب اس کی ذات سے چشمہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بے حد بلند ہے، یہ بڑی بلند پائے کی خاتون تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، کیا سوال کیا کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ سے۔ کہا میں عورتوں میں نہیں پوچھتا ہوں، مردوں میں پوچھتا ہوں۔ کہا مردوں میں ان کے والد ابو بکر صدیق سے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے زیادہ جس کو آپ چاہتے تھے اور محبت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کھانے کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں پر۔ عربوں کا مشہور کھانا ثرید کھانا ہوتا ہے۔ ثرید کھانا شوربے کے اندر روٹی توڑ کر کے کھائی جاتی ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں دال میں لوگ روٹیاں توڑ کر کھاتے ہیں، ایسے گوشت کا شوربہ ہو، گوشت کی بوٹیاں ہوں، اس کے اندر روٹی توڑ دی جائے اور روٹی کے اندر شوربہ جو ہے گھل مل جائے، اس کے بعد کھاتے ہیں، اس کو ثرید کہا جاتا ہے۔ بڑی اچھی غذا ہے، آپ بھی کھائیے، تجربہ کیجئے، بہت پیاری غذا ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ ثرید کی روٹی بھی باقاعدہ آتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ثرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، وہی فضیلت اور فوقیت عائشہ کو تمام عورتوں پر حاصل ہے۔ اللہ اکبر، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لوگ کیا جانیں، یہ منافق جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، یہ کفر والے، شرک والے، غیروں کی پوجا کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے پتھروں اور دیوی اور دیوتاؤں کو پوجا کرنے والے، وہ کیا جانے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام کے اندر مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند تھی کہ حضرت عائشہ کی شادی ہمارے نبی کے ساتھ کرائی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن 3 راتوں تک فرشتے نے حضرت عائشہ کو ریشم کے کپڑے کے اندر ملبوس مجھے 3 راتوں تک دکھایا، اور جب میں نے اس ریشم کے کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا تمہاری بیوی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو 3 راتوں تک خوابوں کے اندر دکھایا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ واحد خاتون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لحاف میں تھے، اللہ رب جبریل امین نے باقاعدہ آپ کو سلام بھیجا اور کہا کہ جبریل امین ہے عائشہ جو تم کو سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اونچا اور مقام ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ واحد خاتون ہیں جو غیر شادی شدہ تھیں، جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ باقی جتنی بھی خواتین تھیں، آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، وہ سب کے سب یا تو مطلقہ تھیں، یا تو بیوہ تھیں،
عمر دراز تھیں، یہ واحد خاتون ہیں کہ غیر شادی شدہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی عظیم خاتون تھیں، بڑی سوجھ بوجھ کی مالک تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتی تھیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی بھی حدیث مشکل گزرتی تھی، ہم اس حدیث کو، اس سنت کو یا اس آیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں اس حدیث کا، اس آیت کا معنی اور مطلب بتاتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابی، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ اس لیے اس امت کے اندر سب سے زیادہ فقہ والی، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہ نے بڑا اونچا دماغ اور عقل دے رکھی تھی ان کو، بڑا کا حافظہ تھا، قوت حافظہ بہت تیز تھا ان کا، حدیثیں سنتی تھی، یاد ہو جایا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ خواتین میں حدیثوں کی روایت کرنے والی یہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، 2210 حدیثیں روایت کی ہیں، اور پورے صحابہ میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی عظیم خاتون ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، بڑی بابرکت خاتون تھی یہ، بڑی بابرکت خاتون۔ جو تیمم اسلام کے اندر مشروع ہوا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے مشروع ہوا، غزوہ بنی المصطلق کے اندر۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے، اے عائشہ تمہارا خاندان تو بڑا اونچا خاندان، بڑا بابرکت خاندان ہے، تمہاری وجہ سے اسلام کے اندر تیمم مشروع ہوا، ورنہ پہلے تیمم نہیں تھا۔ غزوہ بنی المصطلق کے اندر تیمم کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا، اور قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آیت اس کے تعلق سے اتاری، تیمم کے تعلق سے۔ پہلے تیمم اسلام کے اندر نہیں تھا، ان کی وجہ سے اسلام کے اندر تیمم مشروع قرار پایا۔ بڑی اونچے فقہ والی اور سوجھ بوجھ والی خاتون تھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ عربوں کے خاندان کو، پورے شجرے کو یاد رکھتی تھی، سیرت کے تعلق سے، غزوات کے تعلق سے، نسب کے تعلق سے ایک دلیل رہتی مانی جاتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور جب منافقوں نے ان پر الزام تراشی کی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے برات نازل فرمائی۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آج کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہی بدگمانی رکھتا ہے، وہی الزام تراشی کی بات کرتا ہے جو منافقوں نے کیا تھا، تو اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی تکذیب کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ پاک دامن نہیں بلکہ برے دامن والی تھی، یا نعوذ باللہ گناہ کرنے والی تھی، غلط کام کرنے والی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض، اللہ کی تکذیب ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آج بھی حضرت عائشہ کے تعلق سے یہ برا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے زنا سرزد ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ مسلمان نہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی پاک دامنی بیان کی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ قیامت تک ان کی پاک دامنی کی گواہی ہر مسلمان دیتا رہے گا۔ جو بھی قرآن کو برحق مانتا ہے، نبی کو برحق مانتا، اللہ کو برحق مانتا ہے، وہ قیامت تک حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دیتا رہے گا اور ان کا ذکر کرتا رہے گا۔ لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تکذیب، نبی کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، قرآن کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھیں گے جو نبی کے زمانے میں منافقوں کا عقیدہ تھا، جن منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کی۔ اور یہ کتنی اس خاندان والوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، نبوت کے چوتھے سال، پورا گھرانہ سمجھ لیجیے مسلمان تھا، ان کے والد مسلمان، ان کی والدہ مسلمان تھیں، اور اس طریقے سے ان کے بھائی اور بہنیں سارے کے سارے مسلمان تھے۔ یہ حالت ایمان کے اندر پیدا ہوئیں، ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوئیں جو سب کے سب پہلے سے مسلمان تھے۔
یہ بھی منقبت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو ان کو چیز حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ان کے والد محترم جو صدیق کائنات ہیں، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابوبکر صدیق کو حاصل پوری دنیا کے اندر، پوری امتوں کے اندر، پوری کائنات میں۔ جب سے دنیا کا وجود ہوا اور جب تک دنیا قائم رہے گی، تب تک انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر جو ذات فائز ہے وہ عائشہ صدیقہ کے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے۔ کوئی اور صحابی کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، کسی اور صحابی کی صحبت کا ذکر قرآن میں اللہ نے نہیں کیا تو عائشہ صدیقہ کے والد محترم صدیق کائنات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غار ثور کے اندر ہجرت کے موقع پر، جہاں 3 راتوں تک قیام کیا تھا ہمارے نبی نے، ابوبکر صدیق نے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بیکار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا، لہذا تم غم نہ کرو۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ کافر ہمارے اوپر آ گئے ہیں، جس غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے نیچے، اتنے قریب پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کریم کو اتارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا، غم نہ کرو۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس صحابی کی صحبت کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا وہ ابوبکر صدیق ہیں، صدیق کائنات ہیں، حضرت عائشہ کے والد محترم۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا، یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمائی، لیکن اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی ابوبکر کی صحبت کا انکار کر دے اور کہے کہ ابوبکر صحابی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت عائشہ پر کوئی الزام لگائے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی۔ ویسے اگر کوئی ابوبکر صدیق کی صحبت کا انکار کر دے اور کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں، اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کو صحابی قرار دیا اور کہا یہ صحابی ہیں نبی کے۔ نبی نے اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گویا کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف کی اللہ رب العالمین نے ضمانت لی ہے، محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، پورا دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ لہذا اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے اور نہ مانے اس کو، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بابرکت خاندان والے تھے ابوبکر صدیق، پورا گھرانہ سارے کے سارے، یہ واحد خاندان تھا مکے کے اندر کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی کفر کی حالت میں نہ بچا رہا ہو۔ باپ اسلام قبول کر لیا، دادا نے نہیں کیا، دادی نے کر لیا، دادا نے نہیں کیا، باپ نے کر لیا، بیٹے نے نہیں کیا، ماں نے کیا، شو باپ نے نہیں کیا، بھائی نے کیا، بہن نے نہیں کیا، ہر ایک خاندان کے اندر تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق کا خاندان ایسا تھا، اس خاندان کا کوئی فرد جو زندہ تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا، سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ حاصل ہے ابوبکر صدیق کو، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ حاصل۔ یہ واحد خاتون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے نبی کی وفات ان کی گود کے اندر ہوتی ہے، ان کے حجرے کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی تدفین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر ہوئی۔ جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ رہیں۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا، سب نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوتی ہے، اور عائشہ کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی تھی اس بات کے اوپر
کہ نبی کی وفات ہوئی تو میری گود کے اندر ہوئی، جب آپ نے آخری سانسیں لی ہماری گود کے اندر سانسیں لی، اور وفات کے بعد آپ کو ہمارے حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جو یہ مقام آپ کے ازواج مطہرات میں کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، ایک شوہر کا عورت کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری، ان زندگی کے واقعات کو لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے۔ 2210 بیان کی ہیں، جس میں سے اکثر باتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ بیان کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، کس طریقے سے رہا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، کس طریقے سے ان سے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ جو ہے معاملات کرتے تھے۔ پوری تفصیل اگر آپ کو ملے گی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے اندر ملے گی۔ اسی لیے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 48 سال تک زندہ رہی، اور مورخین سے نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ان کی بھی عمر 63 سال کی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کی عمر 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر 63 سال، عمر فاروق کی عمر 63 سال، عائشہ صدیقہ کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی، اور ہمارے نبی کی وفات کے بعد 48 سال تک کی زندہ رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہی، تعلیم دیتی رہی۔ ان کے گھر کے اندر قرآن کا نزول ہوتا تھا، حدیثیں سنتی تھیں وہ، صحابہ کرام تابعین ہمارے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مدرسہ تھا، جہاں تعلیم گاہ تھی، جہاں سے باقاعدہ علم کی نشر و اشاعت کیا کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اونچا مقام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ حکمت تھی کہ وہ چھوٹی عمر میں ہمارے نبی نے ان سے شادی کی، تاکہ آپ کے بعد ایک لمبی عمر انہیں ملے، اور آپ کی حدیثوں کو اور سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہیں۔ اس عظیم حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے آپ کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ کرائی۔ آج یہ لوگ کفار و مشرکین اور اس طریقے سے اہل نفاق اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیاشی کے لیے ایک چھوٹی خاتون شادی کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ ان جاہلوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے، 25 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ نے 40 سال کی خاتون سے شادی کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ 50 سال تک رہے، پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ کو عیاشی کا مقصد ہوتا تو آپ 25 سال کی عمر میں اس وقت مکہ کی جس خاتون لڑکی سے شادی کرنا چاہتے آپ شادی کر سکتے تھے۔ مکے کے اندر ہی نہیں، پورے عرب کے اندر مشہور تھے، سب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سب آپ کے پاس مقدمات اور فیصلے لے کر کے آتے تھے۔ آپ بینک تھے اس زمانے میں، لوگ اپنی امانتیں لا کر کے امانوی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ لوگوں کے اندر آپ کا مقام اور امانت داری حاصل تھی کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے ساری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے اس وقت جس خاتون سے شادی کرنا چاہتے کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں تھی، پورے عرب کے اندر مشہور ہستیوں میں سے ایک مشہور ہستی تھی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن 50 سال تک آپ نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی وفات کے بعد آپ نے شادی کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج لوگ یہ کہتے ہیں اگر عیاشی نعوذ باللہ، اور اگر یہ ایسا کوئی مقصد ہوتا تو میرے بھائیوں آپ پہلے شادی کر لیتے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ صرف 9 سال گزارے ہیں۔ حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہوئی، ہمارے نبی کی وفات ہو گئی۔ اگر عیاشی کرنا مقصد ہوتا تو بہت پہلے جوانی میں آپ 20-25 سال کی عمر میں جتنی عورتوں سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں حکمت کے تحت ہوئیں، اللہ کے فیصلے اور تدبیر کے تحت ہوئیں۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کہنا وہی کہے گا جو عقل نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر یہ جو چیز تھی چھوٹی بچیوں سے یا کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا، یہ میرے بھائی اس زمانے میں چیز عام تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس زمانے میں۔ اسی لیے کسی کافر نے، کسی غیر مسلم نے ہمارے نبی پر الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ آج ہمارے نبی کی وفات کے 1200 سال کے بعد یہ شوشہ چھوڑا گیا، ورنہ پوری تاریخ خاموش ہے، کبھی بھی ہمارے نبی پر ایسا الزام نہیں لگایا گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کچھ زمانے میں چیز عام تھی،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے 25 سال چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ ام کلثوم نام تھا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا۔ کن سے شادی کیا؟ عمر فاروق سے۔ علی رضی اللہ عنہ 25 سال چھوٹے ہیں اپنے داماد سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، ان سے شادی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ابو بکر صدیق کو شادی کا پیغام دیا۔ ابو بکر صدیق بڑے ہیں عمر فاروق سے، کہا میری بیٹی شادی کر لو، لیکن ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ ہمارے نبی ان سے شادی کرنے والے۔ پھر ہمارے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اس زمانے میں چیز عام تھی۔ اور ہمارے نبی کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی مدینے کے اندر، اس وقت اپنی بھی شادی کی اسی وقت، اور دونوں کی عمریں سیم تھی۔ عبداللہ کی جو والدہ تھی آمنہ بنت وہب، ان کی بیوی ہمارے نبی کی والدہ، ان کی جو عمر تھی وہی عمر عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا تھی، جو دادا تھے، ان کی جو بیوی بنی تھی ان کی بھی عمر وہی تھی۔ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کی بیوی کا نام آمنہ بنت وہب، عبداللہ کی بیوی کا نام، ہمارے نبی کی والدہ کا نام، اور عبد المطلب جسے شادی کی ان کا نام تھا حالہ نام تھا ان کا۔ اور حالہ یہ آمنہ بنت وہب کی چچا کی بیٹی تھی، اور دونوں کی عمر برابر تھی۔ اس وقت انہوں نے شادی کی۔ تو عربوں میں چیز عام تھی میرے بھائیوں، اسی لیے کسی منافق اور مشرک نے ہمارے نبی پر کبھی الزام نہیں لگایا کہ یہ تو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور یہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، حتیٰ کہ کبھی کبھی لڑکے کی عمر کم رہتی تھی، لڑکی کی عمر زیادہ رہتی تھی۔ جیسے ہمارے نبی کی شادی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی شادی عمر 40 سال۔ آج اتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کسی سے کہوں جس کی شادی نہ ہوئی ابھی، اس کی 20-25 سال عمر ہو، کہ تمہاری بیوی جو بننے والی ہے اس کی عمر 40-45 سال ہے، کوئی شادی کرے گا؟ نہیں کوئی کرے گا۔ لیکن ہمارے بھی ان کے ساتھ شادی کیا، ہمارے بھی ان کے ساتھ شادی کیا۔ پہلے زمانے میں عمر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے، آج کے زمانے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی لیے کسی بھی منافق اور مشرک نے ہمارے نبی پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا۔ یہ آج لوگ بیان کرتے ہیں، اس زمانے میں چیز عام تھی، رائج تھی، سارے لوگ کیا کرتے تھے، اور عربوں ہی کے اندر نہیں بلکہ جتنی بھی حکومتیں تھیں اس زمانے میں، جتنی بھی قومیں تھیں، سب کے یہاں چیز عام تھی، رائج تھی۔ اس لیے اگر بغیر زبردستی کے نکاح اور شادی ہو تو کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول خود چاہتے تھے، عائشہ چاہتی تھی، ابو بکر صدیق چاہتے تھے، اللہ کی پسند تھی، سارے لوگوں کی پسند تھی۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایک رشتے کو نہ چاہے تب ظلم ہوتا ہے، اور ظلم اگر عمر برابر ہے تو بھی ظلم ہو جائے گا۔ لڑکی کی عمر 20 سال، لڑکے کی عمر 25 سال، لڑکی کہے میں شادی نہیں کروں گی، اگر آپ زبردستی کریں گے یہ ظلم ہو جائے گا، اگرچہ دونوں کی عمر برابر ہے تقریباً۔ تو ظلم کب ہوتا ہے؟ جب زیادتی ہو، اور جب زیادتی نہ ہو، دونوں کے اقرار اور دونوں کی چاہت اور خواہش اور مرضی سے ہو، اس وقت میرے بھائیوں اس کو ظلم نہیں کہا جاتا۔ اور آخری بات بیان کر کے میں ختم کر دوں اپنی بات۔ نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں عیاشی کے لیے کیا عیاشی صرف لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے؟ جو آدمی ہوس پرست ہوتا ہے، جو آدمی عیاش ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کی پوری زندگی لگژری گزرتی ہے، اس کی پوری زندگی آپ دیکھیے، گاڑیاں، نوکر چاکر، عالیشان محل، عالیشان گھر، کھانا پینا عالیشان، عالیشان کپڑے، عالیشان گاڑیاں، تمام چیزوں کے اندر وہ عیاشیاں کرتا ہے اور موج مستی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ 40 دن گزر جاتے تھے، آپ کے گھر کے اندر چولہا میں آگ تک نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی سے آپ زندگی گزارا کرتے تھے۔ 40 دنوں تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، آپ سوتے تھے زمین کے اوپر، آپ کے پشت مبارک کے اوپر نشان پڑ جایا کرتے تھے، آپ کے اوپر ایک صرف کپڑا تھا جسے آپ جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، اور جب قبیلوں کے سردار آتے تھے آپ ان کو استقبال کے لیے پہنا کرتے تھے۔ کبھی چھنا ہوا آٹا آپ نے نہیں کھایا، زندگی گزر گئی آپ کی، اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری۔ چھوٹا موٹا مکان، چھوٹا سا گھر، اتنا چھوٹا گھر کہ 3 آدمی سو جائیں، چوتھے آدمی کے لیے جگہ نہ بچے، اتنا چھوٹا سا گھر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر اور آپ کی بیویوں کا گھر، 2 آدمی سو جائیں گھر کے اندر جگہ نہ بچے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میری وفات ہوگی، مجھے میرے گھر کے اندر دفن کر دینا،
لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو تدفین کر دیا گیا تو جگہ ہی نہیں بچی کہ ان کو گھر کے اندر دفن کیا جائے. اتنا چھوٹا سا گھر تھا اور چھت کس کی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چھت تھی، کھجور کی چھتیں تھی. اتنی گرمی ہوتی تھی اس کے اندر، نہ روشنی کا کوئی انتظام، نہ کسی اور چیز کا کوئی انتظام. اس طریقے سے ماں نبی نے زندگی گزاری. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماں نبی کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کے پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں. رونے لگے عمر فاروق. کہا کہ آپ پوری دنیا کے سردار ہیں، سب کے امام ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ یہ موج مستی کرتے ہیں اور بڑے بڑے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایسا بستر بنا دیں. ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر، ہمارے لیے آخرت کے اندر ہے. جس نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور بھوک کی زندگی گزاری، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے گزارے، اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیاشی کے لیے، موج مستی کے لیے حضرت عائشہ سے شادی کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. اگر تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہیے، تو تمہیں ایسی زندگی گزارنا پڑے گا، بھوکمری کی زندگی، فقر و فاقہ والی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر تمہیں یہ پسند ہے تو میرے ساتھ رہو، اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو جو عیاش ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ صرف ایک ناحیے میں عیاشی نہیں کرتا ہے. آپ اس کا گھر دیکھیے، اس کا مکان دیکھیے، اس کے نوکر چاکر دیکھیے، کھانے پینے کا دیکھیے، زندگی گزارنے کا طریقہ، کپڑے اور ساری چیزیں دیکھیے. نبی کا حال کیا تھا؟ آپ لوگ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. فقر و فاقہ والی زندگی آپ نے گزاری میرے بھائیوں. بھوک سے آپ پر گشی طاری ہو جایا کرتی تھی اور آپ جو ہے گر جایا کرتے تھے. پتھر باندھ کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے. اور اس طریقے سے زندگی گزارنے والے کے بارے میں آج ایسے لوگ کہتے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو گم کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے، اللہ دنیا سے نیست و نابود نابود کر دے. اور یاد رکھیے گا، جس نے بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے طبعی موت کبھی اسے حاصل نہیں ہوئی. وہ مرا ہے اور لوگوں کے لیے برتناک بنا، یا تو جانوروں کی خوراک بنا، کتوں اور شیروں کی خوراک بنا، یا تو مجنون اور پاگل ہو کر کے مرا، یا تو اس نے خودکشی کر لی، یا تو پانی کے اندر جا کر کے ڈوب کر کے مرا، یا اس طریقے سے آگ لگ گئی اور مر گیا. یہ پوری تاریخ رہی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک. جنہوں نے بھی ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کی ہے، اللہ نے ان کا انتقام لیا ہے، دنیا کے اندر سزا دی ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر دردناک سزا اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت کے اندر دردناک سزا ایسے لوگوں کی رکھی ہے. لہذا میرے بھائیو، حضرت عائشہ آج جس کی وجہ سے ہمارے نبی کی شان میں، حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ ہمارے مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا اونچا مقام ہے اور آپ کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر. اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے، صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر مقام اور جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور اسلام پر قائم رکھے، نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور جو ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو. اور وفات کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.